تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک نئی صبح، الحمدللہ آج پھر لائیو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کا بھی، ہمارا بھی، ہم سب کا ہی مقدر فرمائے۔ درود پاک کی فضیلتیں الحمدللہ ہم سنتے ہی رہتے ہیں، آج بھی درود پاک کی میں آپ کو لکھنے کی فضیلت انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ درود پاک الحمدللہ وہ عظیم وظیفہ ہے، وہ عظیم ورد ہے کہ جس کو پڑھا جائے تو بھی ثواب ملتا ہے، سنا جائے تو بھی ثواب ملتا ہے، اور لکھا جائے تو بھی الحمدللہ ثواب ملتا ہے۔ ایک محدث صاحب، یعنی جو حدیث کا علم رکھنے والے جو عالم دین ہوتے ہیں، ان کو کسی نے خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا، انتقال کے بعد آپ کس حالت میں ہیں، اچھی حالت میں ہیں یا کس حالت میں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے میری مغفرت فرما دی۔ سبب پوچھا کہ آخر وجہ کیا تھی، ایسی کون سی نیکی تھی، کون سا ایسا کام تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر رحم و کرم فرمایا؟ تو کہتے ہیں کہ میں ان دو انگلیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت لکھا کرتا تھا، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے میری مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نام نامی کی کیا بات ہے۔ اور یقیناً نام پاک جو لکھنا ہے نبی پاک کا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا، فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں، بہار شریعت میں جو ہے پہلی جلد کے اندر پیج نمبر 534 پر حضرت صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نام اقدس جب بھی لکھے نا، نبی پاک کا نام لکھے تو درود ضرور لکھے، کہ بعض علماء کے نزدیک اس وقت درود لکھنا یہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ لکھتے تو ہیں بعضوں کا، جیسے احمد نبی پاک کا نام لکھا، محمد نبی پاک کا نام لکھا، لکھتے تو ہیں لیکن وہ پورا درود پاک نہیں لکھتے۔ سواد لکھ دیں گے، آدھا سواد، یا صلعم لکھ دیں گے، یا عین لکھ دیتے ہیں علیہ السلام کی جگہ، یا رضی اللہ عنہ کی جگہ رے لکھ دیتے ہیں، رے ضاد لکھ دیتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کی جگہ رے ہے لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ درست طریقہ نہیں ہے، اور اس طرح علماء نے فرمایا کہ لکھنا اس طرح درست نہیں ہے، بلکہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک لکھنے کی باری آئے گی تو نام پاک کے ساتھ پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں۔ یا آپ دیکھیں نا، بعض اوقات لوگ وقت بچانے کے لیے بھی اس طرح کرتے ہیں۔ ارے میرے پیارے ناظرین، آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہم کتنا اچھا کام کر رہے ہیں نا، اس میں وقت بچانا یہ کون سی مطلب عقل مندی کی بات ہے؟ تو بندہ اگر تھوڑا سا اس میں وقت لگ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی یہی ادا اتنی پسند آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ایک ادا کی وجہ سے درود پاک لکھنے کی برکت سے بھی، آپ نے محدث صاحب کی جو مغفرت کا سبب آپ نے سنا، وہ کیا تھا کہ نبی پاک پر درود پاک لکھتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش فرما دی۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ فرمائے، اس لیے کوشش کریں جب بھی نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک لکھیں گے تو پورا درود پاک لکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ثواب جاریہ بھی ہو جائے گا الحمدللہ۔ جی، کہ ایسے تو درود شریف پڑھے تو ایک بار پڑھا، جتنی بار پڑھا بس اتنے کا ہی ثواب ملے گا، لیکن کتاب میں لکھ دیا، سبحان اللہ، جو بھی پڑھتا رہے گا اس کو دیکھ کے ثواب واہ بھی کیا ملتا رہے بات گا ہے، انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، یہ بھی ماشاءاللہ ایک اچھی توجہ دلائی ہے۔ تو کوشش کریں جب بھی نام پاک لکھیں گے درود پاک انشاءاللہ مکمل لکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ جو ناظرین ہوتے ہیں ماشاءاللہ میں امید کرتا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ دلچسپی کے ساتھ پروگرام کو ہمارے دیکھتے اور سنتے ہیں، اور اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگتا ہے کہ جو آپ کی کالز ہمارے پاس آتی ہے، جو آپ کے میسیجز آتے ہیں، تو اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ دلچسپی بھی آپ لیتے ہیں
اور ہمارے ساتھ شریک رہتے ہیں، بنے رہتے ہیں، روزانہ ہی فرمائشیں کرتے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ کنٹینیو ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ اتنی توجہ کے ساتھ ہمارے پروگرام کو آپ دیکھتے ہیں۔ تو ساتھ میں ایک ریکویسٹ یہ بھی کروں گا، کیونکہ پروگرام ابھی سٹارٹ ہی ہوا ہے، کوشش کیجیے آپ اس پروگرام کی لنک اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں۔ آپ ایف جی این چینل کی جو لائیو کی لنک ہے اپنے گروپس کے اندر، اپنے دوست و احباب کے اندر، اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس کے اوپر، یا دیگر جو بھی ذرائع ہیں، آپ وہاں پر اس کو آپ شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کا یہ شیئر کرنا کئی لوگوں کے لیے علم دین سیکھنے کا ایک آسان سا ذریعہ بن جائے، اور اس کی برکتیں آپ کو بھی انشاءاللہ نصیب ہوں گی۔ پروگرام کے اندر ہم سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کو شامل کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، ويمنعون الماعون۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت قرآن کریم الحمدللہ آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ رب کریم عز و جل تلاوت قرآن کریم کی برکتیں آپ کو، مجھے بھی، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تلاوت قرآن کریم کے بعد انشاءاللہ الرحمن ایک پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بگڑی بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ،
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تمہاری زر کے پرتوں ستارے ہائے فلک، تمہارے زر کے پرتوں ستارے ہائے فلک، تمہاری نعال کی ناقص مثل ضیاء فلک، تمہاری نعال کی ناقص مثل ضیاء فلک، تمہارے زر کے پرتوں اگرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں، اگرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں، مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک، مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک، تھکے نہ پائے فلک، سرے فلک نہ کبھی تاب آستاں پہنچا، سرے فلک نہ کبھی تاب آستاں پہنچا، کہ ابتدائے بلندی تھی انتہائے فلک، ابتدائے بلندی تھی انتہائے فلک، تمہارے زر کے پرتوں تمہاری یاد میں گزری تھی جاگتے شب بھر، تمہاری یاد میں گزری تھی جاگتے شب بھر، چلی نسیم ہوئے بند دیدے ہائے فلک، چلی نسیم
فلک تمہارے ذرے کے پرتو میرے غنی نے جواہر سے بھر دیا دام میرے غنی نے جواہر سے بھر دیا دامن گیا جو محلے کی شب گدائے فلک گیا جو سائے محلے کی شب گدائے فلک تمہاری زر کی پرتوں رضا کی نعت نبی نے بلندیاں بخشی رضا نبی نے بلندیاں بخشی لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک تمہاری نعال کی ناقص مثل ضیاء فلک تمہارے زر کے پرتوں مرحبا ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کتنا زبردست یہ کلام ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام ابھی الحمدللہ پڑھا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک تعداد کو اس کے معانی اور اس کا مطلب سمجھ میں نہ آیا ہو، لیکن الحمدللہ یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خاصیت ہے آپ کے کلام کی، کہ آپ کے کلام جو پڑھے جاتے ہیں الحمدللہ تو پڑھنے اور سننے میں بڑا سرور حاصل ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ انہی کلام میں سے یہ بڑا ہی پیارا کلام ابھی آپ نے سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کی برکت ہمیں نصیب فرمائے اور جھوم جھوم کر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں گنگنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایف جی انشاءاللہ کی ناظرین، اگر مزید بھی آپ ہمارے نعت خواں سے کچھ کلام سننا چاہتے ہیں، فرمائش کرنا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ اس وقت یوٹیوب پر بھی ہم لائیو جا رہے ہیں۔ آپ چاہیں تو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے ہمیں کمنٹ کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز ہمارے پروگرام میں شامل کی جائے، یعنی آپ ہم سے کلام کر سکیں، آواز کے ذریعے سے آپ کی فرمائشیں بصورت وائس ہم تک پہنچ سکے، تو اس وقت آپ کو اسکرین پر ایک نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس نمبر کو آپ اپنے پاس سیو کر لیجئے اور اس پر اپنی آپ وائس بھیج دیں۔ آپ جو بھی کلام سننا چاہتے ہیں اپنا نام بتا دیں، اس میں کس شہر سے آپ ہیں یہ بھی بتا دیں، اور آپ اس میں اپنی وائس بھیج دیں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کی اس وائس کو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اور انشاءاللہ الرحمن آپ کی دی ہوئی جو فرمائش ہے اس پر انشاءاللہ الرحمن ہم کلام سنانے کی پوری کوشش کرنے کی انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے۔ تو آپ بالکل فرمائش کیجیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب، اور آج کا جو ٹاپک ہمارا ہے بڑا اہم ہے، اور ناظرین چونکہ ہم انسان ہیں اور انسانوں کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں اگر اتار چڑھاؤ ہے، یعنی آدمی ایک ہی حالت پر نہیں رہتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا
کہ جو انسان خوش ہے اگر اس کی 50 سال کی زندگی ہے تو ہمیشہ ہی خوش رہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. اچھا ایک بندہ ہے جس پر غم ہے، مثال ہے، ٹھیک ہے، کوئی مصیبت آن پڑی، کوئی پریشانی ہو گئی، اب اس کی 50 سال کی اگر زندگی ہے تو پورے 50 سال وہ اسی مصیبت کے اندر ہی پڑا رہا ہو. یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. آدمی کی زندگی جو ہے اس کے اندر اتار چڑھاؤ ہے. کبھی خوشی بھی آتی ہے تو کبھی غم بھی آتے ہیں، کبھی سکھ ہوتا ہے تو کبھی دکھ ہوتا ہے. آپ دیکھیں گھر کے اندر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر ہے، اس کے اندر انتقال بھی ہوتا ہے. باپ چلا گیا، ماں چلی گئی، جوان بیٹا چلا جاتا ہے، اولاد بعض اوقات چلی جاتی ہے، بیوی چلی جاتی ہے، شوہر چلا جاتا ہے، دادا دادی چلے جاتے ہیں، گھر کے دیگر افراد دوست احباب چلے جاتے ہیں. اچھا اسی گھر کے اندر بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کچھ ہی مہینوں بعد، کچھ ہی سالوں بعد شادی ہو رہی ہوتی ہے تو خوشی بھی ہو رہی ہوتی ہے، بچے کی ولادت ہوتی ہے تو خوشی ہو رہی ہوتی ہے. اچھا اسی گھر کے اندر بعض اوقات جناب کسی کو خدا نخواستہ کینسر ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو جاتا ہے، یا کوئی اور مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی چوری ہو جاتی ہے تو بعض اوقات اسی گھر کے اندر خزانہ بھی نکل آتا ہے. سمجھے میری بات آپ؟ تو انسان ایک حالت پر نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت ہی کے اندر اس طرح کا رکھا ہے معاملہ کہ آدمی کے ساتھ کبھی خوشی کے ایام ہوتے ہیں تو کبھی غمی کے ایام اس کے اوپر آتے ہیں. تو انشاءاللہ الرحمن آج ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے کوشش کریں گے کہ اسی پر گفتگو کریں کہ ہمارا اس میں کردار کیا ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے خوشی دی تو اس کو کس انداز سے منانا ہے. اگر ہم پر کوئی غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، کوئی پریشانی آ گئی، تو اس وقت ہمیں کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے، کیا ہمارا انداز ہونا چاہیے، اور قرآن کریم نے اس حوالے سے ہماری کیا تربیت کی ہے، احادیث کریمہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں، اور بزرگان دین کے جو انداز ہیں ہمیں اس حوالے سے کیا سکھاتے ہیں. انشاءاللہ اول تاخیر ہمارے ساتھ شریک رہیے گا اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. اگر آپ چاہیں کہ اس حوالے سے آپ بھی کچھ اپنے تجربات شیئر کرنا چاہیں، آپ کچھ اپنی بات ملانا چاہیں، تو بالکل آپ جو نمبر ہم نے دیے ہیں آپ کو، جو اس وقت اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، آپ چاہیں تو وائس کے ذریعے سے آپ ہمیں اپنے تجربات شیئر کر سکتے ہیں، یا اس دکھ اور سکھ کے معاملات میں اگر آپ ہمارے جو مہمان ہیں ان سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ کلام کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. تو بلا تاخیر میں بڑھوں گا اپنے مہمانوں کی جانب. سب سے پہلے اعظم مدنی صاحب کی جانب بڑھوں گا. اعظم بھائی میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہے قرآن مجید فرقان حمید، اس سے اگر آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا ہدایات ملتی ہے، اگر تکلیف آ جائے تو ہمیں اس وقت کیا مطلب کہ انداز رکھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. علی بھائی آج کا ٹاپک بھی بہت زبردست ہے. جی جیسا کہ آپ نے فرمایا نا کہ زندگی میں دو پہلو ہوتے ہیں، بالکل. کبھی خوشی ہوتی ہے تو کبھی غم ہوتا ہے، صحیح. اور کبھی سکھ ہوتا ہے تو کبھی دکھ بھی ہوتا ہے. تو دیکھیں پہلے تو یہ کلیئر کرنا ضروری ہے کہ کبھی کبھی کیا اکثر ہم لوگوں نے جو ہے وہ سکھ میں تو خیر انسان خوش ہوتا ہی ہے، جی. لیکن دکھ کو ہم نے یوں ہی بدنام کیا ہوا ہے. دکھ میں بھی اصل میں جب تک دکھ نہیں آئے گا تب تک سکھ کا ہمیں مزہ نہیں ملے گا. اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے اگر ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اگر ہم جو ہے وہ آسانیاں چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے مشکلات کا ہونا ضروری ہے. دیکھیں دن جب نکل کر آتا ہے اس سے پہلے اندھیرا ہوتا ہے. یا اسی طریقے سے جب بندہ بہت زیادہ پیاس اسے لگی ہو، تب جب وہ پانی پیتا ہے تو اسے پانی پینے کی لذت بھی محسوس ہوتی ہے. اور ایسے ہی نارملی جب پیاس نہیں لگی ہے تو بندہ پانی پی رہا ہے تو اتنا مزہ اتنا سرور اسے پانی پینے میں نہیں آتا ہے. تو جہاں دکھ کا تعلق ہے تو دکھ بھی ہماری زندگی میں ایک اہم اور ایک مطلب ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں. اچھا دکھ میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دکھ میں بہت سارے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، اور سکھ میں تو ماشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ صحیح سالم کھڑا ہوتا ہے اور شکر آوری بھی کر رہا ہوتا ہے، اللہ عز و جل کی شکریہ ادا بھی کر رہا ہوتا ہے. لیکن دکھ کے اندر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بکھر سے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک دشواری کے بعد آسانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ ایک آیت نہیں ہے، کئی ساری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جب انسان کو دکھ دیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اسے سکھ بھی ملتا ہے. اور جہاں پر ایک دکھ ہوتا ہے تو وہاں پر ہزار آسانیاں بھی اسے ہو رہی ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے. اللہ اکبر. جلد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا. اور یہ جو آیت کریمہ تھی ان مع العسر یسرا،
بے شک دشواری کے بعد آسانی ہے. تو ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر عسر کو بھی یعنی دشواری کو بھی بیان فرمایا اور یسر یعنی آسانی کو بھی بیان فرمایا. تو جنہوں نے عربی کے قواعد پڑھے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ العسر جو ہے وہ الف لام کے ساتھ معرفہ ذکر کیا گیا اور یسر جو ہے وہ بغیر الف لام کے نکرہ ذکر کیا گیا. تو معرفہ کے اندر جو ہے وہ چیز خاص ہو جاتی ہے یعنی عمومیت اس کے اندر نہیں رہتی ہے اور نکرہ کے اندر وہ چیز عام ہوتی ہے, اس کے اندر کثرت پائی جاتی ہے. گویا یہ کلام الہی کا مطلب معجزہ ہے, اعجاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک دشواری ہے تو اس کے بعد ہزاروں آسانیاں بھی ہیں, ایک دشواری ہے تو کئی ساری آسانیاں بھی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت جگہوں پہ, اور یہ بھی آپ دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 مرتبہ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, یعنی بندے کو ایک ڈھارس بھی بندائی جا رہی ہے کہ تکلیف کے بعد آسانی ہے. پھر فرمایا بے شک تکلیف کے بعد آسانی ہے. تو اگر تکلیف آئے, اگر ٹینشن آئے, غم آئے تو بندے کو ڈھارس صحیح ایک مقام پہ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے خوشی کے ساتھ باہر آئے. تو سرور کی حالت میں جب آپ مسکراتے ہوئے باہر تشریف لے کر آئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تنگی 2 آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آئے گی اور بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے, بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. یعنی بندہ جو ہے نا وہ جب پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے تو بہت سارے ایسے کام کر جاتا ہے جو اسے نہیں کرنے چاہیے. لیکن علی بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ جب بندے کے پاس ایک پرابلم ہوتی ہے, 2 پرابلم ہوتی ہے, تو اگر وہ نعمتوں کی طرف غور کرے گا نا تو اس سے بڑھ کر اسے نعمتیں بھی مل رہی ہوتی ہیں. یعنی ایک پرابلم آئی, 2 پرابلم آئی, 3 پریشانیاں آئیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس سے ساری نعمتیں چھین لی گئیں, اور اس کے پاس اور بھی چیزیں ہیں. یعنی اگر بندہ خوشی حاصل کرنا چاہے تو دکھ کے اندر بھی وہ خوش رہ سکتا ہے. بس کرنا کیا ہے کہ دکھ کے اندر بھی انسان اپنے اوپر ہونے والے احسان, ہونے والے کرم, اللہ کی نوازشات پر بندہ غور کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اسے خوشی بھی محسوس ہوگی. کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت زبردست یہ گفتگو ابھی چل رہی ہے. اور پتہ یہ چلا کہ بندہ اگر پریشانی میں ہو, تکلیف میں ہو, اگر ٹینشن میں ہو, دکھ میں ہو, تو اس کو یہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ الرحمن آج نہیں تو کل صحیح میری یہ تکلیف ضرور انشاءاللہ الرحمن راحت بنے گی. اور اللہ کی رحمت سے امید ہے, چونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, تو بے شک پریشانی کے بعد, مشکل کے بعد آسانی ہے, بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے. اللہ پر بھروسہ رکھنا, یقین رکھنا, اعتماد رکھنا, فل کانفیڈنس ہونا اتنا ضروری ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں ایک آیت ایسی جانتا ہوں اگر تمام لوگ اس پر عمل کریں تو وہ ان کے لیے کافی ہو جائے. صحابہ اکرام نے عرض کیا, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ آیت کون سی ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. یعنی اللہ عز و جل سے ڈرنا, اللہ پر توکل کرنا, یہ انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, صحیح کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کافی ہوگا. یعنی توکل جو ہے مظفر بھائی یقیناً اتنا اہم ہے. بندہ اگر اللہ کی ذات پر توکل کر لے, جیسا بھی آپ نے کہا اعظم بھائی کہ بندہ اگر اللہ کی ذات پر توکل کر لے تو الحمدللہ اس کو مشکلات دکھتی نہیں ہیں. مشکلات کے پہاڑ بھی سامنے ہوں گے نا, لیکن چونکہ اس کی نظر جو ہے نا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہوگی کہ جو سب سے بڑے طاقت والا ہے, اس سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں, اس سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں, وہ میرے ساتھ ہے, میں نے اس پر توکل کر لیا, اس پر اعتماد کر لیا, انشاءاللہ وہ مجھے ساری تکلیفوں سے, ساری پریشانیوں سے نکال دے گا. تو توکل کے حوالے سے میں چاہوں گا مزید بھی اگر کچھ آپ ہمیں بتائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. علی بھائی ماشاءاللہ, پہلے تو جو آج کا ٹاپک ہے, اور عام طور پر تو لوگ کہتے ہیں سکھ دکھ, لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے نا اس میں دکھ کو پہلے رکھا گیا, دکھ اور سکھ. اور اس پر میں غور کر رہا تھا کہ دکھ اور سکھ میں جو دال اور سین کا لفظ استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو حروف تہجی کے اعتبار سے بھی دال پہلے آتا ہے, سین بعد میں آتا ہے. کیا بات ہے. تو بندہ اپنی زندگی میں نا دکھ کے لیے پہلے تیار رہے کہ بھائی تکلیف پہلے آئے اور تکلیف کے بعد آسانی آئے گی. ظاہر ہے جو بعد والا اثر اور
آخری والی جو حالت ہوتی ہے نا وہ زیادہ بندے کے لیے اثردار ہوتی ہے. تو بندہ اگر پہلے سکھوں میں رہا اور بعد میں آخری حصے میں تکلیف آ گئی صحیح. تو اس کو زیادہ پریشانی بالکل ہوگی. صحیح. تو بندہ اگر بھائی سکھ جو ہے دکھ جو ہے وہ ماضی کا حصہ بن جائے، آئے اور گزر جائے اور آگے کی زندگی میں سکھ ملے، صحیح. تو بہرحال یہ دونوں ہی چیزیں آتی ہیں. اچھا ایک اور چیز غور کر رہا تھا میں کہ ابجد کے حساب سے بھی دیکھا جائے نا تو دال کا حرف جو صرف 4 ہے اور سین کا حرف جو ہے 60 کے قریب ہے. یعنی کتنا زیادہ بندہ سکھ کو حاصل کرنے کے لیے سمجھ لے کہ سکھ جو ہے ویسے اپنی طاقت سے تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو ہے خوشیاں عطا فرماتا ہے. تو اب جو بندہ توکل کرے گا، جب بھی جیسے ابھی ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں پہلے جو ہے دشواری کا ذکر کیا، ہر دشواری کے بعد آسانی، ہر دشواری کے ساتھ آسانی. تو یہ ڈھارس بھی بندھی ہوئی ہے، تکلیف آئے پریشانی آئے، بلکہ بندہ جو ہے نا جب ہر حال میں اگر اللہ پر توکل کرے کہ میرا رب ہے وہ مجھے یوں ہی نہیں چھوڑے گا، سبحان اللہ. میرا رب اس نے مجھے دنیا میں بھیجا، پیدا کیا، روزی بھی وہی دے گا، پریشانی جو آئے گی پریشانی بھی وہ دور کرے گا. اور ایسے ایسے توکل کرنے والے ہوئے ماشاءاللہ. اور دنیا نے وہ نظارہ بھی دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور جبریل امین علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ چند ایسے مقامات تھے، چند بار ایسا ہوا کہ بہت عجلت میں بہت تیزی سے مجھے سدرۃ المنتہا سے زمین کی طرف پرواز کرنا پڑا. تو ایک موقع یہ بھی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اچھالا گیا جو ہے منجنیق سے، اور آپ آگ میں جا رہے ہیں. تو حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے ابراہیم، اے اللہ کے خلیل، کوئی حاجت ہو تو بیان کیجیے. اب جو شخص ایک نارمل، ان کا تذکرہ نہیں کر رہا، ایک نارمل آدمی اگر کوئی آگ میں گر رہا ہو یا ٹرین سے چلتے چلتے بس سے کہیں اگر وہ گر رہا ہو اور اس سے کوئی پوچھے بھائی اس وقت کیا حاجت ہے، تو سب سے پہلے کہے گا حاجت کیا پوچھ رہے ہو، میرا ہاتھ پکڑو، مجھے بچاؤ گرنے سے. لیکن ایسی شدید کنڈیشن میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں ہے جبریل، تم سے مدد نہیں لینا، تم سے حاجت نہیں ہے. پھر جب جبریل امین دیکھتے ہیں یہ اس وقت بھی نہیں کہہ رہے ہیں مجھے روکنے کے لیے، مجھے بچانے کے لیے، تو عرض کرتے ہیں جس سے حاجت ہے اسی کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے، دعا کر دیجئے اللہ سے کہ اللہ تو مجھے بچا لے. آپ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ دعا کی بھی حاجت نہیں ہے، میرا رب وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا دوست میرا خلیل جو ہے آگ میں جا رہا ہے. تو کہنے کی بھی حاجت ہے. توکل کی یہ ایک اعلیٰ مثال، یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے. اللہ نے جب قرآن میں فرمایا نا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جس کے لیے اللہ کافی ہو گیا پھر اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے. تو انعام کیسا ملا ہے کہ رہتی دنیا تک قرآن پاک میں آیتیں نازل ہو گئی، اس واقعے کی طرف اشارہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، سبحان اللہ. اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں. علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں اگر یہ سلامتی والی، ٹھنڈی اور سلامتی والی نہ ہو جائے یہ نہ فرمایا جاتا، صرف ٹھنڈی ہو جا یہ فرمایا جاتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ پھر کوئی اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا، اور ٹھنڈک سے کہیں اذیت تکلیف نہ ہو جاتی. تو سلامتی والی تو وہ آگ جو ہے آپ کے لیے گلزار بن گئی، کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہوئی. تو بندہ جب اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تو ایسی اس کی مدد ہوتی ہے کہ اس نے سوچا نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے اس کو روزی ملتی ہے کہ اس کا گمان نہیں ہوگا کہ یہاں سے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ کر کے یا کوئی نقصان ہو، ناظرین بھی اس کو آزمائے، کبھی کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے، کوئی آپ کا آرڈر جو ہے کینسل ہو جائے، کوئی آپ کی ڈیل ہونے والی تھی چلی جائے، ہاتھ سے کوئی گاہک نکل جائے، اور بندہ جو ہے نا اس پر بس اللہ کا جو ہے نا شکر ادا کرے، صبر کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اے مالک و مولا ہمارا مال، ہماری اولاد، ہماری جان سب تیری دی ہوئی ہے اور تیری طرف لوٹ کے جانا ہے، کوئی بات نہیں. بندہ یہ کرے کہ یہ میرے نصیب کا نہیں تھا اور مجھے تو روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس سے بہتر رزق ملے گا. تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی جہاں سے سوچا نہیں تھا کہیں اور سے آرڈر آ جائے، اس سے اچھا آرڈر آ جائے، اس سے اچھا کام ہو جائے. تو بندہ جو ہے نا توکل کرے تو انشاءاللہ عز و جل بہت اس کو فائدہ ملے گا، بہت کامیابی ملے گی. بہت سکون کا ذریعہ ہے. یعنی یار دکھ میں ہے بندہ نا تو بس اتنا سوچ لے کہ نا میرا رب جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، اللہ عز و جل نے مجھے پیدا کیا ہے تو وہ تنہا نہیں چھوڑے گا. اتنا اگر یقین ہے تو توکل سے ہی انسان کے دل میں خوشی حاصل ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسا غیب سے جو ہے نا انتظام فرماتا ہے. ایک حکایت مختصر جو یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص جو تھا
ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حکم ہوا کہ فلاں جو ہے دریا کے کنارے جاؤ اور ہماری قدرت کا تماشا دیکھو، نظارہ دیکھو. تو وہ قدرت کا نظارہ دیکھنے وہ پہنچتے ہیں. تو کیا آپ نے دیکھا کہ ایک بچھو جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کنارے پر. اب بچھو چونکہ پانی میں تو تیر نہیں سکتا، ایک بڑا مینڈک اس کے قریب آیا، وہ بچھو اچھل کر مینڈک پر بیٹھ گیا. اب وہ مینڈک تیرتے تیرتے دوسرے کنارے تک پہنچا. ایک نہر تھی یا چھوٹا سا جو دریا جو اس نے عبور کیا. اب وہ بچھو اتر کر تیزی سے آگے بڑھا، آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے گئے تو دیکھا کہ ایک سانپ جو ہے، ایک شخص درخت کے کنارے لیٹا ہوا ہے اور اس سانپ عنقریب اس کو ڈسنے والا ہے، لیکن بچھو نے ایسا ڈنک اس کو مارا کہ وہ سانپ جو ہے اس کے زہر کی وجہ سے مر گیا اور وہ آدمی محفوظ رہ گیا. تو اب وہ شخص جو تھا نا، یہ بزرگ انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی اللہ والا ہوگا، کوئی نیک بندہ ہوگا، لیکن قریب گئے تو دیکھا کہ شاید وہ نشے میں دھت ہے، شراب کی بدبو آ رہی ہے. تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک و مولا، میں نے تو سوچا تھا کہ کوئی تیرا مقبول بندہ ہوگا جس کا تو نے ایسے انتظام فرمایا اس کی حفاظت کا. تو آپ کو جواب ملتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر ہم صرف اپنے نیک بندوں کی، اچھے بندوں کی کفالت کریں گے، ان کو کفایت کریں گے، ان کی حفاظت کریں گے، تو برے بندے کہاں جائیں گے؟ صحیح. تو اب جب وہ بندہ بھی بیدار ہوا، جب یہ سارا معاملہ دیکھا، وہ بزرگ کو دیکھا، وہ بزرگ بھی رو رہے ہیں، تو اس کو بڑی ندامت ہوئی اور یہ واقعہ اس کی توبہ کا بھی سبب بنا. تو اس میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنی جگہ سویا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے، کوئی بھی کسی کی بھی بگڑی کسی کام میں معاملہ پھنسا ہوا ہے، اگر بندہ یہ توجہ بس یہ کر دے نا کہ میں سوچ سوچ کے کیوں پریشان ہوں، میری پریشانی کیسے دور ہو، میری پریشانی کیسے دور ہو، بس اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے اختیار میں سب کچھ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. جب اللہ تعالیٰ حکم فرما دے گا تو میرے سارے کام بن جائیں گے. تو انشاءاللہ جو بندہ توکل رکھے گا بہت فائدے حاصل ہوں گے. یقیناً توکل کی جو ہے نا بڑی برکتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توکل نصیب فرمائے. جس کو توکل نصیب ہو گیا اس کو راحت نصیب ہو گئی، اس کو چین نصیب ہو گیا. تو کوشش کریں کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی بھی تکلیف آ جائے، کوئی بھی ٹینشن آ جائے نا، تو ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے اور جناب والا مختلف جگہوں کے دھکے کھانے کے بجائے بندہ اطمینان رکھے، توجہ رکھے اور اس آیت پر بار بار غور کرے کہ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر میرا یقین ہے، میرا بھروسہ ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج نہیں تو کل صحیح میرا کام ضرور انشاءاللہ بنتا ہوا نظر آئے گا. اگر ہم احادیث کی طرف بھی دیکھیں اعظم بھائی، مزید میں چاہوں گا کہ احادیث بھی اگر آپ اس پر کچھ بیان فرمائیں تاکہ مزید ہمیں ڈھارس بندے اور ہمیں مزید توکل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ذہن ہمارا بن جائے. صحیح. علی بھائی، اصل میں جب ہم دوسروں کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو اپنی نعمتیں پھر حقیر نظر آنے لگتی ہیں. یعنی اگر کسی بندے نے، اس کے پاس ایک مکان ہے تو اس نے اگر کسی 2 مکان کے مالک کو دیکھا، اب اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میرا دوسرا مکان بھی ہوتا. سائیکل والا گاڑی والے کو دیکھ کے جو ہے وہ مطلب ایک تمنا اور ایک امید جاگ رہی ہے، اور گاڑی والے کی جو ہے وہ کار والے کو دیکھ کر ایک امید اور تمنا جاگ رہی ہے. تو بیسیکلی سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ مسلمان کو اس چیز میں غور کرنا ضروری ہے کہ دوسرے لوگوں کو، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ایمان کا نور نہیں ہے، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. ایک شکایت یہ بھی نظر آتی ہے نا کہ بھائی میں تو الحمدللہ مسلمان ہوں، میں اللہ پہ یقین بھی رکھتا ہوں، لیکن میرے پاس پھر بھی جو ہے وہ مال کی کمی ہے، یہ ہے وہ ہے. تو ان کے لیے میں ایک حدیث سنانا چاہوں گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی فاسق کی خوشحالی پر رشک نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد اس کا کیا حشر ہونے والا ہے. اس کے لیے اللہ کے پاس ایک غیر فانی عذاب یعنی دوزخ ہے. یعنی مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور جو مومن نہیں ہے ان کے لیے دنیا جو ہے وہ جنت کی مانند ہے. یہ جب فرما ہی دیا گیا کہ بھائی جنت ہمیں ملنی ہے، تو موت کے بعد قبر حشر کے جو معاملات ہیں اس کے بعد ہم جنت میں جائیں گے. لوگ دنیا میں ہی جنت کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جنت تو مرنے کے بعد ہی نصیب ہوگی. اب دنیا ہے ہی پریشانیوں کی جگہ، ہے ہی مصیبتوں کی جگہ، تو ان پر پھر انسان کو صبر کرتے رہنا چاہیے. اور خاص کر پرابلم سب سے بڑی جب آتی ہے جب انسان کو تلاش رزق میں مسئلہ ہوتا ہے. جب انسان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے، اس کی جاب نہیں لگتی ہے، اس کا کاروبار بند ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، تب اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ بندے کو کیا کرنا چاہیے. اور رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس ملاقات کے لیے تشریف لائے.
آپ نے ملاقات کی اور آپ نے فرمایا کہ اپنی روزی کو پوری کیے بغیر کوئی بھی شخص نہیں مرے گا، خبردار اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے تلاش رزق میں احسن طلب کو ملحوظ رکھو، رزق پہنچنے میں تاخیر کہیں تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ ناجائز ذرائع سے اس کے حصول میں پڑ جاؤ، کیونکہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ صرف اس کی اطاعت سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی ہم رزق تلاش کرنے کے چکر میں وہ ناجائز کام کر بیٹھے ہیں، وہ حرام کام کر بیٹھے ہیں۔ آج کئی جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ جاب کر رہا ہوتا ہے تو اس کے تقاضے کچھ اس طریقے کے ہوتے ہیں جو ہمارے اسلام سے ٹکراتے ہیں، اسے داڑھی بھی منڈوانی پڑتی ہے، اسے بہت ساری چیزیں ایسی کرنی پڑتی ہیں جو اسلام میں شرعاً جو ہے وہ جائز نہیں ہوتی ہیں۔ تو جہاں اب دیکھیں بندہ غور کرے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانی کرنے کے باوجود بھی ہمیں رزق دیا ہوا ہے، جب ہم گناہوں کی طرف جا رہے ہیں اس راستے سے بھی اللہ عز و جل ہمیں نواز رہا ہے، تو جب بندہ نیکیوں کی طرف آئے گا تو اللہ کتنا نوازے گا۔ اور یہ بھی جو معاملہ ہوتا ہے نا اعظم بھائی، یہ توکل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کرنے کی بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار اگر میں جناب والا اگر یہ نوکری نہیں کروں گا تو میرا گزارا کیسے ہوگا، میرا گھر بار کیسے چلے گا، میرا کیسے چلے گا، تو یہ جاب جو ہے نا میں حرام ہی مجھے بھلے مل جائے لیکن میں اس کو اختیار کر لوں، چونکہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ اگر بندے کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو جائے تو کم پر بھی وہ کفایت کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کم کے اندر بھی اس کو، چونکہ اللہ پر توکل کیا اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے، بھروسہ کرے تو وہ اس کو کافی ہے۔ تو اگر کم بھی ملے گا لیکن حلال ہوگا، اور چونکہ اس کا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، توکل ہے، انشاءاللہ اس کم کے اندر ہی اتنی برکتیں ہوں گی وہ ختم ہونے کا نام نہیں یہاں لے گا تک کہ روزی کے بارے میں تو کہا گیا کہ روزی بندے کی تلاش میں یوں رہتی ہے جیسے موت اس کا پیچھا کرتی ہے، یعنی یہ یقین ہے کہ انسان کو مرنا ہے، تو اس یقین کے ساتھ بندے کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے مجھے پیدا کیا ہے تو رزق دینے والی ذات بھی وہی ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے نا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والا جو بھی چوپایا ہے کوئی ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کریم کے ذمہ کرم پر نہ ہو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ جو فکر معاش اور روزی کمانے کی جو فکر ہے، ٹینشن ہے، یہ ایک عجیب سی الجھن ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے ایک شعر میں، بڑے پیارے شعر میں فرماتے ہیں کہ فکر معاش بد بلا، ہولے معاد جاں گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں۔ تو انسان کو اپنے مقصد پہ غور رکھنا چاہیے اور جتنی ضرورت ہے اس کو کمانے کے لیے حلال طریقے سے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زبردست گفتگو چل رہی ہے، ماشاءاللہ توکل بھی ہو رہا ہے، شکر کے پہلو بھی بیان کیے جا رہے ہیں۔ بندہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، تو خوشی ہو یا غم ہو رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، انشاءاللہ الرحمن ہماری نعمتوں کے اندر اضافہ ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اور اضافہ فرمائے گا۔ فرمایا نا لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں مزید تمہیں عطا فرماؤں گا۔ تو شکر ادا کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ ناظرین بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ شریک ہیں، کچھ فرمائشیں بھی ماشاءاللہ ہمارے پاس امیدیں آئی ہوئی ہیں، اور کچھ یوٹیوب پر بھی ہمارے پاس ماشاءاللہ اس وقت ناظرین کی فرمائشیں آ رہی ہیں، آئیے ان کو شامل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے انشاءاللہ بڑھتے ہیں۔ حسینی چینل یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پٹیل سر کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، یہ نعت سنا دیجیے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اسی طرح کہتے ہیں برائے مہربانی مجھے یا رب مدینہ پاک میں جانا نصیب ہو، یہ کلام سنا دیجیے۔ ٹھیک ہے جناب۔ خواجہ پیر اشرفی صاحب کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام سنا دیجیے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بھی سنایا تھا، مزید بھی انشاءاللہ سنا دیں گے۔ محمد نور الدین قادری صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ بنگلور سے ہوں اور کل دعوت اسلامی کا ایک دن کا اجتماع ہے، صبح 10 سے رات 10 بجے تک بنگلور میں ماشاءاللہ، تو وہاں بھی شرکت کی دعوت دے رہے ہیں، جن سے ہو سکے یقیناً وہ دعوت اسلامی کے اجتماع پاک میں شرکت کریں اور علم دین کا ڈھیر و خزانہ حاصل کریں۔ کہتے ہیں بلا لو یا شاہ بحر و بر مدینے میں، یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ کلاموں کی فرمائش ہے جی، تو میں چاہوں گا کہ نعت خان ہمارے کچھ ان کلاموں کو بھی شامل کریں انشاءاللہ۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و
پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں بلا لو غم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ شفیع روشن پر فاطمہ حیدر مدینے میں شفیع روشن پر فاطمہ حیدر مدینے میں خدا را واسطہ دیتا ہوں تجھ کو عالم کا خدا را واسطہ دیتا ہوں تجھ کو اعلی حضرت کا دکھا دے ساز گنبد کا حسین منظر مدینے میں دکھا دے ساز گنبد کا حسین منظر مدینے میں یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو پھر سے جانا نصیب ہو یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو جانا نصیب ہو جانا نصیب ہو تو نیا نصیب ہو یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو رکھ دوں درے گزور پہ جب میں جبی نشاق رکھ دوں درے گزور پہ میں جب میں جبی نشاق چوکھٹ سے ان کے سر چوکھٹ سے ان کے سر نہ اٹھانا نصیب گو یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو پھر سے جانا نصیب ہو رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا رب پھر سے بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی پھر آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا رمضان مبارک میں وہ سامنے کعبے کے رمضان مبارک میں
کعبے کے رمضان مبارک میں وہ سامنے کعبے کے افطار کرائے گا، افطار کرائے گا۔ میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی پھر آئے گا۔ میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، بس تمہارے سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے کلام آپ کو سنائے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کلاموں کی برکت عطا فرمائے۔ وائس ابھی ہمارے پاس ماشاءاللہ آئی بھی ہے، پتہ چلا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا سننا چاہتے ہیں، کیا فرمائش کرنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حفصہ فاطمہ طاہرہ ہے، میرے ابو کا نام علی مدنی ہے۔ آپ مجھ کو یالی نعت سنا دیجیے گا۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے حفصہ فاطمہ طاہرہ کا یہ ماشاءاللہ وائس، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ پاک ہماری نسلوں کو بھی عاشق رسول بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نظر بد سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک جتنے بھی ہمارے بچے ہیں، بچیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے بھی اولاد ہیں، اللہ پاک سب کو عاشق رسول بنائے، اسی طرح سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ایک دو شعر پڑھ دیتے ہیں اس کے بھی انشاءاللہ۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا ہے، نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، تو الحمدللہ آپ کی فرمائشوں کو الحمدللہ ہم نے پورا کرنے کی کوشش کی، مزید بھی آپ فرمائش کرنا چاہتے ہیں
تو کل بھی یعنی سنڈے کو بھی الحمدللہ ہمارا سنڈے کو بھی لائیو پروگرام آتا ہے، تو کل بھی آپ فرمائش کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کو ہم نے ایک سوال بھی دیا تھا جمعرات کے دن پرسوں، اگر آپ کو یاد ہو تو اس سوال کا جواب بھی آپ نے دینا ہے انشاءاللہ۔ نیکسٹ جو جمعرات آئے گی 13 فروری کو انشاءاللہ الرحمن، اس وقت ہم اس کا صحیح جواب بھی آپ کو بتائیں گے۔ سوال یہ تھا کہ مسلمانوں کے عظیم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا ہے، جو ان کا اصل نام ہے، نام آپ نے بتانا ہے۔ جو نمبر ہم آپ کو دیتے ہیں اسی نمبر پر انشاءاللہ آپ نے وہ نام بھیجنا ہے، اپنا نام بھی آپ بتائیے گا آپ کا نام کیا ہے، اور اسی طریقے سے جو آپ کی سٹی ہے، شہر، وہ بھی آپ بتا دیں، اور درست جواب بھی آپ بتائیں۔ انشاءاللہ 13 تاریخ کو جمعرات کے دن ہم قرآن اندازی کریں گے، اس میں جن کا نام نکلے گا انشاءاللہ الرحمن، ان کے نام کا جو ہے نا، جس کا نام نکلے گا پرچی میں، تو ان کے ایڈریس پر مکتبۃ المدینہ کا گفٹ بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے دوبارہ آتے ہیں ٹاپک کی جانب۔ ٹاپک ہمارا چل رہا تھا آج کا دکھ اور سکھ، خوشی اور غمی کے جو معاملات ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، اس میں توکل کے حوالے سے ہی ماشاء اللہ ہم نے گفتگو کی۔ اب میں اگر بات کروں، ہماری اسلامی شخصیات جو ہیں الحمدللہ، وہ عظیم ہستیاں انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ یعنی آج بندہ یہ سوچتا ہے نا کہ یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو جناب روزہ بھی رکھتا ہوں، میں نے حج بھی کیا ہوا ہے جناب، میں تو اپنے مال کی ہر سال زکوٰۃ بھی نکالتا ہوں، پھر میرے اوپر پریشانی کیوں آتی ہے نا؟ یعنی ایسا مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں تو نمازی بھی ہوں، میں تو جھوٹ سے بھی بچتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں سارے گناہوں سے بچوں، پھر بھی پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اگر ہم ان کی طرف نظر کریں کہ جو سب سے بڑے متقی ہیں، متقیوں کے امام ہیں، جو نمازیوں کے امام ہیں، حاجیوں کے امام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق میں جن کو سب سے بڑا رتبہ عطا فرمایا، انبیاء کرام، ان پر بھی تکلیفیں آئی ہیں، ان کی تکلیفوں کا اور ان پر جو آزمائش آئی ہیں، اگر ان کا ذکر کریں مظفر بھائی، تاکہ ہمیں مزید ڈھارس بندے اور ہمیں بھی صبر کرنے کا، اللہ کی ذات پر توکل کرنے کا اس سے درس حاصل ہو۔ جی علی بھائی، جیسا ابھی تذکرہ ہوا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں تو کس کو دیکھتے ہیں؟ جو اپنے سے جس کو نعمتیں زیادہ ملی ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ ذہن دیا گیا ہے، اور آج لوگوں کے انداز کو دیکھ کے نا ایک جملہ بھی کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنے دکھوں سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا دوسروں کے سکھوں سے دکھی۔ کیا کہہ دیا وہ کیسے سکھ میں ہے، ارے اس کی نئی گاڑی آ گئی، اس کا بنگلہ ہو گیا، اس کا تو پروموشن ہو گیا، اس کی سیلری بڑھ گئی۔ یہ کافی بڑی پرابلم ہے۔ بالکل ایسے۔ ارے بھائی، اب وہ اپنے سے کمتر کو نہیں ہے۔ اچھا، یہ ذہن دیا گیا بیلنس حساب سے کہ بندہ علم و عمل کے معاملے میں، تقوی پرہیزگاری کے معاملے میں اپنے سے جو آگے ہوں، اپنے سے جو بہتر و بلند و بالا ہوں، ان کی طرف نظر کرے، اور مصائب و آلام میں یا دنیاوی نعمتیں جو ملتی ہیں تو اس میں اپنے سے زیادہ جن کو مصائب آ رہے ہیں یا اپنے سے زیادہ جو پریشانی میں ہے اس کی طرف، یعنی نعمتوں کو دیکھے، علم و عمل اور دنیاوی بھی اگر نعمتیں ہیں تو بھائی اس میں وہ دیکھنے کے بجائے جو علم و عمل میں آگے ہے، تقوی پرہیزگاری میں آگے ہے۔ اگر آپ کو قرآن پاک درست نہیں پڑھنا آتا تو یہ دیکھے بھائی جن کو درست پڑھنا آتا ہے ان کو دیکھے، پھر جو حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، ان کو دیکھے، آپ کے پاس علم اگر کم ہے عالم دین کو دیکھے، جو اگر طالب علم ہے تو جو جن کا درس نظام مکمل ہو گیا، جو استاد ہیں، تخصص جو کر رہے ہیں، مفتی جو بن گئے ہیں، ان کو دیکھیں۔ اس طرح سے بندہ جب اپنے سے آگے والوں کو دیکھے گا تو ان کی طرف بڑھنے اور ان کی زندگی کو جو ہے نا اس کے لیے نمونہ بنے گی کہ مجھے ایسا بننا ہے۔ اور جب جو ہے بندہ اپنے سے زیادہ پریشانی والوں کو دیکھے گا تو ایک بزرگ کا واقعہ بھی ہے، آپ کے ایک بار شاید جوتے جو ہے، یا جوتے نہیں تھے یا جوتے مطلب چوری ہو گئے، جوتے نہیں تھے تو آپ ننگے پاؤں باہر نکلے، آپ کے دل میں خیال آیا مالک و مولا آج ننگے پاؤں چل رہا ہوں، میرے جو ہے پیروں میں جوتے نہیں ہیں۔ تھوڑا دور آپ آگے گئے نا تو ایک شخص ایسا نظر آیا جس کے پاؤں ہی کٹے ہوئے تھے، اللہ پاؤں ہی نہیں تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ سجدہ ریز ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں شکر میں جو ہے مشغول ہو گئے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، سبحان اللہ، تو نے فوراً دکھا دیا میرا کم از کم جو ہے پاؤں تو سلامت ہے، جوتا نہیں ہے تو کیا ہوا، وہ شخص کا تو پاؤں ہی نہیں ہے۔ تو بندہ جو ہے نا ایسی پریشانی میں جب دیکھے گا، بھائی میرے کو نارمل اگر مجھے کچھ پریشانی ہوئی، سردی ہو گئی، آج زبردستی چھوٹے سے معاملات میں لوگ شکوہ شکایت کرتے نظر آتے، ارے بہت موسم چینج ہو گیا ہے، کیا بتاؤں، بخار ایسا ہے۔ اچھا، ہر حال میں ایسے جو لوگ پریشان، وہ ہر حال میں پریشان، گرمی بڑھ گئی، ارے گرمی بہت بے چینی ہو رہی ہے یار، باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے، سردی تھوڑی بڑھ گئی، ارے سردی سے کپ کپی ہے، بارش ہونے لگے تو پریشانی ہو، بارش نہ ہو
بارش نہیں ہو رہی یار، پانی کے جو سٹوریج ہے ہمارے جہاں جھیل وغیرہ ہے وہاں سے پانی مطلب برابر برس نہیں رہا ہے، پانی کی کٹوتی ہو رہی ہے، بارش زیادہ ہو جائے تو ارے باہر نکلنا دشوار ہو گیا، کیچڑ ہو گئی، اب کیا کریں؟ تو ایسا بندہ کسی حال میں خوشی نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو یہ بندہ جو ہے نا اگر اللہ کی رضا پہ راضی رہ جائے، اے اللہ تیری مرضی، تو نے بارش برسائی تیرا شکر ہے، بارش نہیں ہوئی کم ہوئی تیرا شکر ہے، گرمی بڑھ گئی تیرا شکر ہے، سردی بڑھ گئی تیرا شکر ہے، جس حال میں رکھے. تو یہ انبیاء کرام خاص طور پر یہ ایسے اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے منتخب، جو اللہ تعالیٰ نے فرما لیا، نبوت سے سرفراز کیا، اور ان کی نبوت ایسی ہوتی کہ زائل نہیں ہو سکتی. جو جس کو دے دی اللہ نے بس مستقل جو مل گئے، ایسے انعامات جو ان کو مل گئے، تو ظاہر ہے جب یہ بالکل افضل کیٹیگری کے افراد ہیں جی کہ اعلیٰ حضرت نے بھی ذہن دیا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. تو یہ عام لوگوں سے ہٹ کر ہیں، تو ان کی آزمائش بھی زیادہ ہوئی، ان پر امتحانات، ان پر آزمائشیں بھی زیادہ ڈالی گئی. حضرت نوح علیہ السلام جن کی کشتی کا واقعہ مشہور ہے، اور عمر بھی آپ کی کافی طویل ہوئی، الملفوظ میں ہے کہ 1600 برس تک آپ کی عمر ہوئی. تو آپ نے 950 سال تک ہے نا لوگوں کو سمجھایا، نیکی کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، لیکن 950 سال کی تبلیغ میں، آپ کی نیکی کی دعوت میں 80-82 لوگ صرف جو ہے وہ ایمان لائے، بقیہ ساری قوم جو ہے نا وہ نافرمانی پر اور اس پر اڑی رہی. تو آخرکار جب آپ ان سے مایوس ہو گئے، اب یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے، تو پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی، پھر طوفان آیا. تو اتنی بڑی آپ نے جو ہے وہ اتنا عرصہ گزارنے کے بعد اتنا رزلٹ، 950 سال کے بعد جو ہے نا اتنے، لیکن آپ جو ہے مایوس یہ نہیں ہوئے کہ اتنے سال کے اس میں یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے. اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا بیماری میں مبتلا کیا جانا، ہم نے پہلے سلسلہ بھی کیا ان کے تعلق سے. حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بھی مشہور ہے. جی ان کا صبر مشہور ہے، کیسے آپ صبر کرتے رہے، لوگوں نے خدام جو ہے کم ہو گئے، نعمتیں جو ہے آپ کی وہ ہو گئی، لیکن آپ صبر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اور بہتر جو صحت عطا فرمائی، ساری جو ہے آپ کی پریشانیاں دور ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا ایک وقت آیا کہ مصر سے ہجرت کرنا پڑا، آپ کو دور جانا پڑا، مدین جانا پڑا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے پریشان کیا، یہاں تک کہ آپ کو جو ہے پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ نے زندہ آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا. تو یہ انبیاء کرام کے واقعات ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تکالیف جہی، کیسی تکالیف برداشت فرمائی. آپ کے دروازے پر، آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے تھے، کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو چادر ڈال کر پھندا بنا کر گلے میں کھینچا جاتا تھا. یہاں تک کہ شعب ابی طالب میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک محصور رہے، صحابہ کرام کے ساتھ، جو ایمان والوں کے ساتھ محصور رہے، اور اس عرصے میں کوئی غلہ پہنچنے نہیں دیا جا رہا تھا. بھوکے رہ کر بعض لوگ، انداز یہ ہو گیا تھا کہ وہ روٹھی بچیوں کا روٹ کر فی الفور من جانا، خدا کا نام لے کر، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا، تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان دے دینا، وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا. گزارے 3 سال اس شان سے ایمان والوں نے، دکھا دی شان استقلال اپنی آن والوں. 3 سال تک، لیکن کسی کے لب پر جو ہے نا حرف شکایت نہیں آیا. 3 سال تک کھانا پینا نہیں مل رہا ہے، 3 سال تک محصور ہے، باہر نہیں نکل پا رہے، لیکن سرکار کا ساتھ چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں. ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی اولاد جو ہے نا بھوک سے دم توڑ رہی ہے، لیکن مائیں بھی خاموش ہے، کوئی شکوہ شکایت نہیں کہ اللہ کی رضا پر، اللہ کے فیصلے پر. اور جو مصیبت بھی آئی اس پر راضی ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ مصیبت ایک دن دور ہو جائے گی. اور اگر دور نہ بھی ہوئی، کسی کا انتقال بھی ہو جائے، کسی کا کچھ معاملہ، تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے مقدر کیا گیا، بندہ راضی برضا رہے تو آخرت میں انعامات ملے. بلکہ ہجرت بھی آپ اگر دیکھیں نبی ہجرت پاک کا اس کا سبب بھی یہی ہے، جی ستایا گیا لوگوں نے، یعنی جان تک پر آ گئی تھی نا. آخر میں جو مشورہ ان کا ہوا تھا، جو مکے والوں کا، جو منکرین تھے نبی پاک کے دشمن، جو بن چکے تھے کٹر، ابو جہل وغیرہ، انہوں نے جو جمع ہو کر جو ایک کانفرنس کی تھی، اس میں یہی طے کیا تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹا دینا. اور اس رات وہ بالکل تیار ہو چکے تھے، نبی پاک کے کاشان اقدس کا محاصرہ بھی کر چکے تھے. اور ان کی پلاننگ تھی کہ آج رات جو ہے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو دنیا سے معاذ اللہ مٹا دینا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے رکھے اسے کون چکھے. وہی بات ہوئی کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو با حفاظت وہاں سے
جو ہے نا ہجرت کا حکم دیا. تو یہ بھی آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. نبی پاک خود ارشاد فرماتے ہیں, مجھے یاد آیا, میرے آقا فرماتے ہیں ما اوذی احد مثل ما اوذیت فی اللہ او کما قال, فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. بالکل صحیح. سبحان اللہ. 13 سال تک آپ نے, جب سے آپ نے اعلان نبوت فرمایا, لوگوں پر نیکی کی دعوت شروع کی, ظلم و ستم کی آندھیاں شروع ہو گئی. 13 سال تک وہ سارے مصائب برداشت کرنے کے بعد ہمارے آقا نے ہجرت فرمائی. اور جب مکہ معظمہ کو چھوڑ کر بھی آپ جا رہے تھے تو آپ پر بہت, آپ کی طبیعت پر گراں گزر رہا تھا کہ میں تجھے کبھی, اے کعبہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا, اے مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. لیکن لوگوں نے جو یہ انداز اختیار کیا, تو یہ ایسے واقعات جو ہے نا ہمارے لیے بالکل, پھر میدان کربلا کا واقعہ جو ہے وہ تو صبر کا ایسا مجموعہ, اسی مثال کے رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں مل سکتی کہ دین پر استقامت اور باطل کے آگے نہ جھکنا اور سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دینا. اور اتنی جب کربلا میں جو مصیبت و آلام کا سلسلہ شروع ہوا تو ایسے میں انسان جو ہے نا بکھر سا جاتا ہے, اور پھر وہ عبادتوں کی طرف آنا, وہ تھوڑا سا ہٹنے لگنا. اور پھر اس وقت امام حسین, امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عبادت کا مطلب ایک مثال قائم کی, دنیا نے دیکھا کہ اتنی مصیبت و آلام کے باوجود بھی آپ سجدہ ریز ہیں, آپ جو ہے وہ سجدے میں جھکے ہوئے, نمازیں چھوٹ نہیں رہی ہے. بلکہ جو شاعر نے کہا کہ عدو کھڑے سر پہ تیغ تولے, حسین سجدے میں گر کے بولے, مدینے والوں گواہ رہنا, نماز میری قضا نہیں. یعنی پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے, وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے, لیکن امام جو ہے تیمم کر کے نماز ادا کرتے رہے. آپ کے رفقا نماز کی پابندی. تو ناظرین بھی غور کریں, ہم تھوڑی بہت مسائل آتی ہے, نماز کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم جو ہے گناہوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں. ہم اگر کچھ نیک کام کرتے بھی تھے نا تو اب پریشانی ہے کہ اب کیسے کریں, اب یہ ہو گیا, اب وہ ہو گیا, جاب چھوٹ گیا. تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی لو لگائے رکھیں, عبادت جاری رکھیں. انشاءاللہ اللہ کی طرف سے پریشانی آئی ہے, مصیبت اگر آئی ہے, اللہ تعالیٰ ہی دور فرمائے گا, وہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ الرحمن, بالکل انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. تو یقیناً یہ جو واقعات جو جن کی طرف نشاندہی کی ہمارے مظفر بھائی نے, یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت بڑی ڈھارس ہے, بہت بڑی ڈھارس ہے. یعنی آپ دیکھیں نا جن شخصیات کا بھی ذکر کیا ہے, سبحان اللہ, انبیاء کرام علیہم السلام, امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو ذکر کیا ہے, پھر امام حسین رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اور آپ اہل بیت اطہار میں سے ہیں, اور انبیاء کرام کا اس سے پہلے ذکر کیا ہے. تو ان حضرات کا ذکر کیا, آپ دیکھیے ان کے سامنے ہم کیا ہیں. میں کہوں کچھ بھی نہیں ہے. ایک بندہ یہ کہے کہ میں ان کے سامنے تھوڑا بہت ہوں, میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے, ہم ہے ہی نہیں. ان کے قدموں کی ذرات جو ہے نا, یہ بھی وہ بھی ہم سے بہتر ہیں, سبحان اللہ. لیکن ان کا آپ صبر دیکھیں, استقلال دیکھیں, آزمائشوں پر جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آ رہی ہیں, جو پریشانی آ رہی ہے اس پر صبر کرنا, اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا. کیا بات ہے, کیا شان ہے ان کے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صبر کا, ان کے توکل کا, ان کے شکر گزاری کا اللہ ہمیں صدقہ نصیب فرمائے. اگر ہم دوسری طرف مزید اگر نیچے ہم آئیں, اگر انبیاء کرام, صحابہ کرام کے بعد اگر اولیاء کرام کا انداز بھی ہم دیکھیں تو الحمدللہ یعنی یہ فیضان اوپر ہی سے ملا ہوا ہے. صحابہ کرام یعنی انبیاء کرام ہی سے الحمدللہ یہ فیضان ملا. بعد کے جو ان کے جو وارثین انبیاء تشریف لائے, اولیاء کرام, علماء کرام, ان کی سیرت بھی اگر ہم دیکھتے ہیں, کیا کہیں گے آپ, ان کا کیا انداز ہوا کرتا تھا؟ سچی بات تو یہی ہے کہ ہماری جو مصیبتیں ہیں ان مصیبتوں کے سامنے مطلب ان کی جو مصیبتیں تھیں ان کے سامنے ہماری مصیبتیں کچھ بھی نہیں ہیں. اور انہیں اختیار ہوا کرتا تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی شخصیت زمین کو اشارہ کریں تو زمین اپنے اندر سے پانی کے چشمے پھوٹ دے, آسمان کو اشارہ کریں تو آسمان پانی برسا دے, اور پہاڑوں کو اگر اشارہ کریں تو پہاڑ آپس میں مل جائیں. ایسی عظیم شخصیت جس کو سارے اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے, اور انہوں نے فرمایا کہ مجھ پر ایسی مصیبتیں آئیں جو آج سے پہلے کسی پر مصیبتیں نہیں آئیں. مفہوم حدیث جو بیان کیا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبر کر کر گویا ہم کو بتایا ہے کہ اگر آپ کے سامنے مصیبتیں آتی ہیں, آپ کو پریشانیاں آتی ہیں, آپ کو اگر مطلب پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بکھرنا نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنی ہے. اور یہ بزرگان دین کا انداز ہوا ہے. ہم روایتیں پڑھتے ہیں, ہم واقعات پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے آتا ہے باقاعدہ کہ اتنی بڑی پریشانی ان کے سامنے تو ہماری پریشانی کچھ بھی نہیں ہے. ایک روایت سنیں, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا فوت ہو گیا, آپ کے بچے کی وفات ہو گئی. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ حضرت ابو طلحہ کو ان کے بیٹے کے انتقال کی خبر نہ دینا جب تک میں انہیں نہ دوں, آپ لوگ مت بتائیے گا. آپ کا انداز دیکھیں.
ذرا توجہ سے سنیں، انداز دیکھیں کہ آپ نے فرمایا گھر والوں سے کہ آپ جو ہے حضرت ابو طلحہ کو مت بتائیے گا جب تک میں نہ انہیں بتا دوں۔ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف آئے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈائریکٹ ان کے بیٹے کی انتقال کی خبر نہیں دی، بلکہ دیکھیں انداز کیا ہے، انہیں شام کا کھانا پیش کیا، انہیں پانی پلایا، ریلیکس ہو کے بٹھایا۔ اس کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کی بنسبت زیادہ آپ نے بناؤ سنگار کیا، ان کے لیے زیادہ خیر خواہی کا انتظام کیا۔ پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے نا، ان سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام خواہشات نفسانیہ کی جب تکمیل کر لی، اس کے بعد جب آپ ریلیکس ہو کے بیٹھ گئے، اب کوئی ٹینشن نہیں، کوئی وہ پریشانی کا ماحول نہیں، ساری آسائشیں سب کچھ مکمل کرنے کے بعد جب آپ تشریف فرما ہوئے، پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کتنی خوبصورت انداز میں آپ سے فرمایا، ڈائریکٹ بتایا نہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر کچھ لوگ کسی کو عاریت کے طور پہ کوئی چیز دیں اور وہ واپس لے لیں تو کیا ان کو منع کیا جا سکتا ہے؟ کیا انہیں روکا جا سکتا ہے؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، جن کی چیز تھی انہوں نے واپس لے لی۔ تو پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر آپ کے بیٹے کے متعلق آپ یہی گمان کر لیجئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک امانت دی تھی اور وہ امانت آج آپ سے واپس لے لی گئی ہے، یعنی آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ دیکھیں مصیبت، بچے کا جنازہ، بچے کی وفات، بچے کی موت ہو گئی ہے، بچے کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو انسان تو خاص کر ماؤں کا جو دل ہوتا ہے وہ بہت نرم مزاج ہوتی ہیں اور وہ اپنے بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر پاتی ہیں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو بھی سنبھالا، پھر جس طریقے سے اپنے شوہر نامدار حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی اور کیا دلکش انداز میں آپ نے ان سے کہا، تو یہ دیکھیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی ایک زبردست مثال آپ کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ محترمہ ایک بار گر گئیں، جب آپ گری تو آپ کا ناخن ٹوٹ گیا۔ اب جب ناخن ٹوٹتا ہے تو کتنی شدت کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے، انسان کے آنسو باہر آ جاتے ہیں۔ حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ جب گری، ان کا ناخن ٹوٹا تو اس پر آپ روئی نہیں بلکہ ہنس پڑی۔ اب ان سے پوچھا گیا بھائی آپ کو درد نہیں ہو رہا، آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ یہ کہتی ہیں کہ درد تو ہو رہا ہے لیکن اس کے ثواب کی لذت نے میرے دل سے درد کی تلخی کو زائل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مصیبتوں پر جب بندہ صبر کرتا ہے تو اس کو کیا جزا ملتی ہے، کیا ثواب ملتا ہے، وہ ثواب میرے نگاہوں کے سامنے ہے، اس ثواب کی وجہ سے میں درد کی تلخی بھول گئی ہوں۔ بلکہ جو ہے یہ بھی روایت آتی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جب قیامت کے دن اہل بلا کو جو نا ان کی بلاؤں پر جو تکالیف جو آئی ان پر جو اجر دیا جائے گا نا، تو وہ اہل محشر جب دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کاش دنیا میں کینچیوں سے ہمارے اعضاء کاٹے جاتے تو پھر ہمیں آج اتنا بڑا ثواب ہمیں بھی مل جاتا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، یعنی جن پر مصیبت آ رہی خوش نصیب ہے، وہ خوش نصیب۔ قیامت کے دن انشاءاللہ بہت نعمتیں ملنے والی ہیں، تو دنیا کی تھوڑی سی مصیبتوں پریشانیوں پر دل برداشتہ نہ ہو، بلکہ انشاءاللہ الرحمن بلکہ جو پریشانیاں ہیں نا یہ تو بعض اوقات گناہوں کے کفارے بن جاتے ہیں، آزمائشیں جو ہیں، بلکہ اولیاء کرام کا انداز تو یہ سنا ہم نے کتابوں کے اندر یہ پڑھا کہ جب مصیبت آتی تھی تو مرحبا کہا کرتے تھے کہ اے صالحین کے شعار تجھے مرحبا۔ کئی سارے مقامات پہ ہمیں روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ بزرگان دین تو تمنا کیا کرتے تھے، اب ان کے پاس کوئی مصیبت نہیں ہے تو تھوڑی ٹینشن ہو جاتی ہے کہ اللہ عز و جل کیا مجھ سے راضی نہیں ہے، کیونکہ اللہ جس کو قریب، جس سے اللہ عز و جل قریب ہوتا ہے، یا جس کو اللہ عز و جل قرب کی منزل، ہاں جی، اللہ عز و جل جس کو قریب کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مصیبتوں کے ذریعے آزماتا ہے۔ بندے کے گناہ بھی معاف ہو رہے ہوتے ہیں، پھر مصیبتوں کے ذریعے اسے آزما کر اس کے درجات میں بلندی کا سبب بھی بنتی ہیں مصیبتیں۔ تو اس طریقے سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات ہیں کہ بندہ مصیبت کے اندر بھی صبر کرتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتا رہے۔ بعض بزرگوں کا یہ بھی انداز تھا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم تکالیف اور مصیبتیں آنے پر اس طرح سے خوش ہوتے ہیں جس طرح سے اہل دنیا جو دنیاوی نعمتیں ملنے پر خوش ہوتے ہیں، وہ نعمتیں مل رہی ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، تو اولیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ تکالیف پریشانی آنے پر۔ اسی طرح دو ایسے مبارک امراض ہیں، سر درد اور بخار۔ درد سر ہے اور بخار، یہ ایسے دو امراض ہیں جو انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، بقیہ دوسرے امراض سے جو انبیاء کرام محفوظ تھے۔ تو ایک بزرگ کو جب سر درد ہوا یا بخار آیا
تو رات بھر نفل نماز میں شکرانے میں آپ نے گزار دی سبحان اللہ، کہ اللہ وہ مبارک مرض میرا مہمان ہوا ہے جو انبیاء کرام کی خدمت میں حاضری دیا ہے. سبحان اللہ. کیا انداز ہوتا ہے. صحابہ اکرام کا انداز اگر ہم دیکھیں تو وہ تمنائیں کیا کرتے تھے کہ کاش مجھے، ایک روایت بھی ملتی ہے، کاش مجھے ایسا بخار ہوتا جو اللہ عز و جل تیری عبادت سے غافل نہ کرے، باقی پورے ٹائم مجھے بخار رہے. اور ان کا ایسا ہوا بھی پھر کہ صحیح. اس طرح ہوتا تھا کہ وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو ٹھیک ہو جاتے تھے اور پھر وہ بخار میں رہا کرتے. اس طرح کے معاملات یعنی ایک الگ ہی دنیا ہے، ان کا ایک الگ ہی مقام ہے. یعنی جس چیز کو ہم اپنے لیے تکلیف سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں، یعنی ہمارا تو معاملہ یہ نا کہ اگر تھوڑا سا سر درد ہو تو نماز چھوٹ جاتی ہے، بخار اگر ہو تو روزہ چھوٹ جاتا ہے، جناب تھوڑا سا چلنے میں دقت ہو تو ہمارا حج چھوٹ جاتا ہے، جناب تھوڑا سی مال میں تنگی آ جائے تو زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں. لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ اگر تکلیف آئے تو عبادتوں کو مزید بڑھا دیا کرتے تھے، بلکہ خواہش کرتے تھے کہ تکلیف آئے تو اس تکلیف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ عبادت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایک کاش کہ یہ نصیب فرما دے. ان حضرات کا، ان عظیم ہستیوں کا یہ صدقہ اگر نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ اپنا بیڑا ہی پار ہو جائے گا. اور ہمارا تو یہ ہے نا کہ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بعض اوقات بہانے تلاش کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں. اگر ہم اللہ کرے کہ ان کی سیرت پر عمل کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں چاہوں گا کہ مزید کچھ اگر ہمارے مظفر بھائی فرمانا چاہیں پھر گفتگو کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. آج جو ہے نا بندہ جو نعمتیں ملتی ہیں نا اس پر غور نہیں کرتا. تکلیف جو آتی ہے نا اس کو بڑا یاد رکھتا ہے، اس کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے، شکوہ شکایت جو ہے نا، اور یہ نیگیٹو باتیں لوگوں کے سامنے، ارے یا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، سب سے مل کر جو ہے باتیں پھیلا رہا ہے. تو اب وہ جو اس کی مایوسی تھی اب وہ دوسرے لوگ بھی جو ہے قبول کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی گفتگو میں شروع کر رہے ہیں. تو یہ بندہ ایک حکایت جو ہے میں پیش کرنا چاہوں گا، اس سے ناظرین کے لیے بھی جو ہے دلچسپی کا سامان ہوگا. کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک وزیر تھا. تو ایک غلام جو ہے نا اس کی بارگاہ میں جو ہوتا تھا تو وہ بڑا جو ہے ہر معاملے میں بڑا خوش رہتا تھا، اطمینان سے اس کی زندگی گزر رہی تھی. تو اس کو آزمانے کے لیے وزیر نے نا ایک بار مشورہ دیا کہ ایک ہے نا 99 والے فارمولے پر عمل کریں آپ. ایک تھیلی جو ہے نا اس کے گھر کے باہر ہم خاموشی سے رکھ دیتے ہیں، اس میں 99 سکے ڈال دیتے ہیں سونے کے، اشرفیاں ڈال دیتے ہیں اور اس کا منہ بند کر دیتے ہیں اور اس پر لکھ دیں گے کہ اس میں 100 اشرفیاں ہیں، 100 سکے ہیں. اب اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اس کی زندگی آج جو پرسکون گزر رہی ہے، اب اس کے اندر کیا ہلچل ہوتی ہے، کیا چینجنگ آتی ہے. اب انہوں نے ایسے ہی کیا، چلو دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے. اب وہ جا کر تھیلی اس کے پاس خاموشی سے اس کے دروازے کے باہر رکھ کے دستک دے کر وہ حضرات ہٹ گئے، وہاں سے دیکھنے لگے. وہ باہر نکلا، یہ تھیلی اٹھا کر دیکھا 100 اشرفیاں لکھی، واہ خوش ہو گیا، 100 اشرفیاں کوئی رکھ کر گیا ہے. اب گھر میں لے جا کر اس کو کھول کر گننا شروع کیا تو 99 نکلی. پھر گنا، پھر 99، کئی بار گنا، 100 لکھی ہوئی ہے 99 کیسی. اب یہ 99 جو ملی ہے نا ان کی خوشی جو ہے نا وہ دب گئی ہے. وہ ایک جو مطلب گم ہو گئی ہے نا، اب اس کے لیے پریشانی. اب اس کے لیے پریشانی ایک کہاں گئی، ہوگی تو صحیح، 100 لکھا ہے نا تو 100 ہی ہونا چاہیے، لگتا ہے ایک کہیں گر گئی ہے. تو اب ادھر ادھر تلاش. پھر اس نے کیا کیا، اپنے سارے گھر والوں کو جگا دی، جو بھی رشتہ دار ہے، چلو ایک ہے نا سونے کا سکہ شاید باہر کہیں گر گیا ہے، رات کا وقت ہے، روشنی وغیرہ کرو، آس پاس خوب ڈھونڈتے ہیں. خوب ڈھونڈنے پر سب کو لگا دیا، ادھر جاؤ ادھر تلاش کرو، کہیں نہ کہیں گرا ہوگا. اب جو ہے آدھی رات تک وہ ڈھونڈتے رہے اور وہ سکہ نہیں ملا. اب اس نے سارا غصہ جو نا گھر والوں پر بھی اتار دیا. آج یہ بھی ہوتا ہے، ناظرین بھی غور کرے، کبھی آپ کے آفس میں کوئی معاملہ ہو جائے، کبھی کاروباری کوئی معاملہ ہو جائے، اس کے ٹینشن میں آپ گھر میں آتے ہیں، یا گھر والوں کا فون اس دوران آ گیا تو پھر فون پر ہی آپ نے جھاڑنا شروع کر دیا، کیا تم لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، میں کون سے پریشانی میں کون سے. تو بھیا گھر والوں کو کہاں پتہ ہوگا آپ کس حالت میں ہیں اور وہ ان کا کیا قصور ہے اس میں. تو وہ انداز لوگ نکال. تو اس نے بھی کیا ہے اپنے گھر والوں کو چلانا اور مطلب وہ کرنا شروع کر دیا، اور خود غمگین ہو کر آ کر افسردہ ہو کر گھر کے باہر رات میں بیٹھ گیا کہ مطلب وہ ایک سکہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا. 99 اسے سکے ملے اور وہ ساری خوشی مان پڑ گئی. یہ حقیقت ہے. جب جو ہے نا وہ بندہ کسی چیز کی ٹینشن میں ہوتا ہے نا تو ایک چیز ہوگی اس کی ٹینشن والی، ٹینشن کا سبب بننے کی ایک چیز ہوگی، لیکن اس کے پاس اتنی خوشیاں ہیں نا وہ ساری. اچھا یہ اسلامی بہنیں بھی غور کرے عام طور پر، یا اسلامی بھائی بھی جو آپس میں شادی ہو چکی ہوتی ہے، برسوں سے ان کا ساتھ ہے، ان کی رفاقت ہے، لیکن اسلامی بہنوں کی بھی زبان پر بعض اوقات کوئی شوہر ہوتا ہے اس کی بھی زبان پہ جملہ آتا ہے کہ آج تک
تم سے شادی کرنے کے بعد آج سے کون سا سکھ ملا ہے مجھے, کون سی خوشی ملی آج تک, تم نے کیا یعنی کیا ہے میرے اتنا عرصے ساتھ میں رہ کر بہت ساری خوشیاں حاصل ہوئی ہوں گی, بہت سارے اچھے لمحات بھی آئے ہوں گے. اس کو سمجھانے کے لیے نا ایک اور حکایت جو ہے میں ایڈ کرتا ہوں. ایک سمجھدار جو یہ تھی لڑکی کی ماں تھی, جب اس کی شادی ہوئی نا تو اس نے ایک مشورہ دیا کہ میں ایک ہے نا اکاؤنٹ کھولتی ہوں تم دونوں کے نام کا, جوائنٹ اکاؤنٹ, اور اس میں کیا کرنا, جب تمہیں زندگی میں کبھی بھی خوشی میسر آئے نا, اب تمہاری شادی نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے, جب تمہاری زندگی میں تمہیں کوئی خوشی پہنچے, آج یہاں گھومنے گئے, آج یہاں بچے کی ولادت ہوئی, آج یہ ہوا, آج وہ ہوا, جو بھی, تو اس وقت ایسے موقع پر جا کر ہے نا کچھ رقم تم اس میں شکرانے کے طور پہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کر دینا, باقی زیادہ اس میں سے نکالنا نہیں, بس اس کو جمع ہونے دینا. تو اب کئی سال کا عرصہ گزرا, ان لوگ اس طرح سے کرتے رہے, رقم جا کے جمع کر دیتے تھے, جو خوشی آئے چلو والدہ نے کہا ہے جمع کر دیں. اب کچھ عرصے بعد ہے نا ان میں آپس میں نا اتفاقی ہونے لگی, اور پھر ایک وقت آیا کہ ان لوگوں نے سیپریشن کا, بھائی ہم الگ ہو جائیں گے, ہمارا ساتھ میں رہ کے گزارا نہیں ہے, وہ کہنے کا معاملہ, اس کی کارروائی جو ہے وہ شروع کی. پھر وہ خیال آیا کہ بھائی وہ ساری چیزیں کس کو کیا واپس کرنا, ایک اکاؤنٹ بھی تھا ہمارا دونوں کا ساتھ میں, تو چلو چل کے اس کو بھی دیکھتے ہیں, اس کو بھی کلوز کرواتے ہیں, جو اماؤنٹ ہوگا وہ لے لیں گے, نکال لیں گے, یا آدھا آدھا کیا تقسیم کر لیں گے. اب جب وہ بینک میں وہاں پہنچے تو اس اکاؤنٹ کو جب انہوں نے دیکھا تو وہ اکاؤنٹ میں اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی تھی. تو انہوں نے غور کیا کہ ہم تو یوں ہی لڑ رہے ہیں, ہم تو ایک دوسرے کی بس خامیاں دیکھ رہے تھے, تمہارے ساتھ رہ کے تو خوشی نہیں ہوئی, لیکن یہ اکاؤنٹ ہماری والدہ نے اسی لیے کہا تھا جب جب خوشی نصیب ہو, جب تم کو اچھا لگے, زندگی تمہاری اچھی گزر رہی ہو تو رقم جمع کرنا. تو پتہ لگا بہت سارے اچھے واقعات کو ہم نے بھلا دیا تھا, اور چند جو خامیوں کو لے کر ہم آپس میں لڑ رہے تھے, تو ان کی آنکھ کھل جاتی ہے, اور وہ الگ ہونے کا معاملہ جو ہے نا وہ کینسل کر دیتے ہیں کہ ہم الگ نہیں ہوں گے, ہم ساتھ میں رہیں گے, ہماری آنکھ کھل گئی ہے, اور ہم نے مطلب اس چیز کو سمجھ لیا ہے کہ آپس میں رہتے ہوئے بھی بہت اچھے لمحات ہمارے گزرے. تو ہم اگر یہ کریں نا بھائی, جو خوشی میسر ہو, اور اس کو جو بندہ انجوائے کرتا ہے نا, جو خوشی ملی ہے, جو زندگی کہا جاتا ہے نا, زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. جب جو چیز زندگی کے ساتھ ملے, نعمت ملے, اللہ کا شکر ادا کرے, اور بندہ جس کی شکر اور صبر کی عادت ہوگی نا تو بہت کامیاب رہے گا. ملے تو مینٹلٹی تھوڑی چینج کرنے کی حاجت ہے کہ بندے کا ذہن پوزیٹیو والا ہونا چاہیے. اگر نیگیٹو والا ہوگا نا تو اس کو چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ دکھ بھی بہت بڑی بڑی تکالیف محسوس ہوں گی. تو یعنی بندہ جو ہے نا وہ پوزیٹیو وے میں سوچے, اور پوزیٹیو اگر ہوگا تو انشاءاللہ بڑی بڑی تکلیفیں ہوگی تب بھی وہ پریشان نہیں ہوگا. اچھا, اس کا کردار بھی اعلیٰ ہوتا جاتا ہے بندے کا. اور اہل مدینہ جو تھے, سید قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ہمارے جو دادا پیر ہوتے ہیں, امیر اہل سنت کے جو پیر و مرشد, تو انہوں نے اپنے دور کا اہل مدینہ کا ایک واقعہ بتایا تھا کہ ایک بندہ جو ہے نا اس کی کپڑے کی دکان تھی مارکیٹ میں, اور بہت زیادہ یعنی بہت اچھی اس کی دکان چلتی تھی. تو ایک شخص ہے نا حاجیوں کے لیے بہت بڑا ایک آرڈر لینے اس کے پاس پہنچا کہ بہت بڑی مطلب میرا بہت بڑا آرڈر ہے, اور یہ ساری چیز آپ مجھے دے دیجئے, اتنے سارے کپڑے دے دیجئے, مجھے غریبوں میں تقسیم کرنا ہے. اب وہ دکاندار دیکھیے, توکل بھی کرنے والا, ایثار کرنے والا, اور مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے والا, کیسے اس وقت کے اہل مدینہ کیسے بھلے ہوتے تھے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میں آپ کا مطلوبہ آرڈر تو پورا کر سکتا ہوں, میری دکان میں مال بھی ہے, اچھے انداز سے میں آپ کو دے سکتا ہوں, کم ریٹ پر دے سکتا ہوں, لیکن میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ ہے نا سامنے والی دکان سے جا کے خرید لیجئے, کیونکہ آج کے دن ہے نا میری سیل بہت اچھی ہو چکی ہے, لیکن میں غور کر رہا ہوں نا, آج وہ میرے بھائی کی جو سامنے دکان ہے, آج اس کی بکری بہت کم ہوئی ہے, تو یہ بڑا آرڈر آپ کا وہاں چلے جائے گا نا تو وہ خوش ہو جائے گا. کیا بات ہے, کیا وہ خوش ہے. اپنے پاس آئے ہوئے گاہک کو جو ہے نا اپنے بھائی کی دکان پر بھیج دینا کہ آج میری سیل, یعنی بندہ مطمئن بھی ہے, قناعت بھی اس کو نصیب ہے, توکل بھی کر رہا ہے کہ ایک گاہک کو واپس بھیجنے سے نا میری روزی نہیں چلی جائے گی, میرا رب میری جو روزی دینے والا ہے, آئندہ بھی میرے پاس گاہک آئیں گے. اور میرا بھائی آج جو ہے وہ تھوڑا اس کا کم دھندا ہوا ہے, کم اس کا وہ تجارت اس کی ہوئی ہے, تو اس کی طرف بھیج دیا. یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ بندہ سبحان اللہ, اس ایثار کا بھی جذبہ آپ دیکھیں, خیر خواہی کا جذبہ بھی ہے. سبحان اللہ, پاک ہم سب کو نصیب فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی نے جو دیا ہے اس پر اگر راضی رہنے کا ہمارا ذہن بن جائے, انشاءاللہ شکر کریں, ہر حال میں شکر کریں, اگر مصیبت آئے تو صبر کریں, اللہ پر توکل کریں. آج کا ہمارا یہی درس ہے, یہی پیغام ہے. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس پیغام کو آپ قبول کریں گے. ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہر پریشانی بھی ہمیں راحت دے گی, اور انشاءاللہ دنیا و آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے آخر میں صلاۃ والسلام پر.
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، نائب اصحاب السرور، پہلے گئے صدیق اکبر، پھر عمر، عثمان و حیدر، بھیجیے سلام ان پر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صدقہ دو مولا علی کا، صدقہ دو ابن علی کا، صدقہ دو غوث جلی کا، صدقہ دو ہند الولی کا، صدقہ دو ہر ایک ولی کا، ہر دو دامن سبھی کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یا ارحم الراحمین، اے رب کریم، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم عز و جل، دنیا جہان میں جہاں کہیں تیرے بندے، تیری بندیاں اے اللہ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، دکھوں میں گرفتار ہیں، رب کریم سب کے دکھ، درد، پریشانیاں، تکلیفیں دور فرما۔ اے اللہ کریم، آج ہم نے جو بیان کیا اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور مولا کریم جہاں جہاں تیرے بندے دکھوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، یقیناً ایک تعداد جو ہے مولا کریم بیماریوں میں بھی گرفتار ہیں، پریشانیوں میں گرفتار ہیں، قرضوں کے معاملات ہیں، گھر بار کے معاملات ہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں، بڑی آزمائشوں کے شکار کئی لوگ ہیں، رب کریم سب پر اپنا فضل فرما، سب پر کرم فرما، ہم سب کی تمام دلی جائز تمنائیں، آرزویں، مرادیں پوری فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو میرے ذکر تیرا، تیرے پیار پر درود و سلام۔